روزہ قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کن لوگوں کا روزہ قبول ہوتا ہے؟ 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لو کہ پورا رمضان اللہ نے قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو مومن اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے روزے کو قبول کر کے 3 خصوصیات اس بندے میں پیدا کر دیتا ہے جو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی مغفرت فرما دی گئی ہے۔ نمبر 1، اس مومن کا لباس ہمیشہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھنا مستحب ہے۔ ان روزوں کو شش عید کے روزے اور عیدی کے روزے بھی کہتے ہیں۔ ان روزوں کی ترغیب و فضیلت پر ایک حدیث مسلم شریف جلد اول صفحہ نمبر 79 پر آئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے مہینے میں رکھے تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تمام عمر اپنا یہی معمول رکھے کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھ لیا کرے تو ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر روزے رکھے، ورنہ ایک سال میں یہ عمل اگر ایک بار ہوا تو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے جس کا ترجمہ ہے یعنی جو ایک نیکی کرے گا وہ 10 گنا ثواب پائے گا۔ جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنے سے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح ماہ رمضان کے روزوں کا ثواب 10 ماہ روزے رکھنے کا ہوا، اور 6 روزوں کا تو اب 60 دن یعنی 2 ماہ روزے رکھنے کا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شوال کے 6 دن کے روزوں کا ثواب 12 ماہ یعنی 1 سال روزے رکھنے کا ملے گا، اور اگر تمام عمر اس عمل کو جاری رکھا یعنی ہر سال 1 ماہ رمضان اور 6 دن شوال کے روزے رکھے جائیں تو تمام عمر روزہ دار رہنے کا ثواب ملے گا۔ شارح مسلم امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی اس بات پر دلیل ہے کہ عید الفطر کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے مستحب ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد یہ 6 روزے مسلسل رکھ لیے جائیں، لیکن اگر تاخیر کر کے شروع شوال یا آخر شوال میں بھی رکھ لیے جائیں تب ٹھیک ہے، اس کو وہ فضیلت حاصل ہو جائے گی جو حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ فقہ کی مشہور کتاب نور الایضاح میں صاحب نور الایضاح نے مستحب روزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک مستحب روزے ہر مہینہ میں 3 روزے ہیں، اور 3 میں بھی بہتر یہ ہے کہ ایام بیض یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ میں ہوں، اور پیر اور جمعرات کا روزہ اور شوال کے مہینے میں 6 روزے پھر عید کے بعد مسلسل ہوں یا نہیں، اس میں دونوں قول ہیں۔ حضرت شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لمعات میں لکھا ہے کہ شوال کے مہینے میں کچھ روزے عید بعد فوراً یا تاخیر سے شروع ماہ میں یا آخر میں جس طرح بھی رکھ لے درست ہے، مگر عید بعد فوراً مسلسل نہ رکھے بلکہ الگ الگ کر کے رکھے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ اہل کتاب سے ظاہری مشابہت بھی لازم نہ آئے کہ انہوں نے رمضان میں کچھ اور روزے بھی ملا دیے تھے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ ان تمام تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے کہ عید کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنا مستحب ہے، اور ان روزوں کے رکھنے والوں کے لیے گنجائش ہے کہ شوال کے مہینے میں اپنی سہولت کے مطابق عید کے 2-3 دنوں بعد جب چاہے رکھ لے، اس کو حدیث میں بیان کی گئی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جب مزدور اپنے کام کو مالک کی مرضی کے مطابق پورا کرتا ہے تو مالک خوش ہو کر اس کو پوری مزدوری ادا کرتا ہے، بلکہ بعض اوقات زائد انعام بھی دیتا ہے۔ اسی طرح مالک حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کو جس کے رمضان المبارک کے روزے، تراویح، تلاوت، اذکار و تسبیحات، زکوٰۃ و صدقات اور دیگر عبادات و نوافل کے مجاہدے پسند آ گئے، اللہ تعالیٰ اس مومن کو ان اعمال کا پورا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور عید کے دن بطور انعام اس کو مغفرت و بخشش اور دنیا و آخرت کے بارے میں دعاؤں کی قبولیت کے تحفے عنایت فرما کر اس کے لیے تقوی والی زندگی کے فیصلے فرما دیتا ہے، اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما کر اس کو لباس و تقوی سے مزین اور آراستہ فرما دیتا ہے،
کیونکہ رمضان روزوں کا دنیا میں ملنے والا پھل اللہ تعالیٰ نے تقوی ہی قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ اور دوزخ سے بچ جاؤ۔ لہٰذا رمضان کے بعد اگر روزہ دار کی زندگی میں انقلاب صالح پیدا ہو گیا، یعنی اگر پہلے وہ متقی و پابند شروع سے نہیں تھا اور رمضان کے بعد وہ پرہیزگار دیندار ہو گیا، اور اگر دیندار تھا اور دینداری و تقوی میں ترقی ہو گئی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے رمضان نے قبولیت کا شرف حاصل کر لیا اور عید کے انعامات سے بھی وہ مالا مال ہوا ہے۔ جیسے آگ پر دھواں دلالت کرتا ہے اور دھوپ کا پھیلنا اور دنیا کا روشن ہو جانا سورج نکلنے پر علامت ہے، بالکل اسی نیک اعمال اور اچھے کاموں کی توفیق مل جانا اس بات کی کھلی نشانی ہے کہ اس بندہ مومن پر خدا کی رحمت متوجہ ہوئی اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جہنم سے آزادی نصیب ہو گئی، اس کی مغفرت و بخشش ہو گئی۔ مشائخ کا قول ہے کہ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہو جائے تو یہ پہلی نماز کی مقبول ہونے کی علامت ہے۔ بس اسی طرح اگر رمضان کے بعد دوسری عبادات کی توفیق نصیب ہو جائے تو رمضان کے مقبول ہونے کی علامت ہے اور عید کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ ہماری رضا کے لیے محنت کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہوں پر چلنے کی ہدایت اور توفیق دیتے رہتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ رمضان میں زیادہ عبادت کا اہتمام تھا، تراویح کی 20 رکعات تھیں، اب رمضان کے بعد وہ نہیں ہے تو دیگر نوافل ہیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر عشاء کے وتر سے پہلے چند رکعات صلاۃ اللیل کی نیت سے پڑھ لیے جائیں تو پھر پڑھنے والا تہجد کی برکت سے محروم نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک اور حدیث بھی یہ ثابت ہے کہ عشاء کی فرض کے بعد جو نفلی طور پر پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل یعنی تہجد میں شمار ہوگی۔ اسی طرح رمضان میں تلاوت کی مقدار زیادہ تھی، اب اتنی نہیں تو کچھ کم سے ہی، لیکن رمضان المبارک کے بعد تمام معمولات کو یکسر ختم کر دینا صحیح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق برقرار رکھنے کے لیے نفلی عبادتوں کا اہتمام رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ اسی طرح معاشرے میں پھیلے ہوئے ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی کریں۔ دعا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد یہ مت سمجھنا کہ اب دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ جب بھی تم اخلاص کے ساتھ اور دعا کے آداب کے ساتھ دعا مانگو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ گویا رمضان المبارک کے بعد ایک لاہیہ عمل کی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور اپنی رحمت سے ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔